ASY 631 Psychological Testing and Measurement, Lesson number 24, Assessment of Intellectual and Cognitive Abilities. Thinking about intelligence and intelligence testing, a number of questions come to one's mind. جب ہم انٹیلیجنس یا انٹیلیجنس کے ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں. What is intelligence؟ یعنی ذہانت کیا ہے؟ Why do we try to understand intelligence؟ ہم ذہانت کو سمجھنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ Why do we measure intelligence؟ ہم ذہانت کو ماپنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ Why cannot we use the same measure for everyone؟ کہ کیوں ہم ایک ہی ٹیسٹ تمام لوگوں کے لیے ذہانت ناپنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ Can intelligence test be taken as reliable measures of intellectual ability؟ کیا intellectual ability کو ناپنے کے لیے intelligence test reliable ہیں؟ Are these tests valid؟ کیا جو ہم ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں وہ valid ہیں؟ Are intelligence tests the only way to measure intellectual ability of a person؟ کیا intellectual ability کو فائنڈ کرنے کا واحد ذریعہ انٹیلیجنس ٹیسٹس ہیں؟ اب ہم ان سوالات کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ انسان اپنے بارے میں کرتا ہے، اپنی انٹیلیجنس کے بارے میں کرتا ہے. ایم آئی این انٹیلیجنٹ پرسن؟ سب سے پہلے تو ایک کویشچن آتا ہے کہ کیا میں ایک ذہین انسان ہوں؟ از انٹیلیجنس اباؤٹ اے اسکل، اسپیسیفک اسکل اور جنرل ایبلٹی دیٹ آئی پوزیس؟ کیا ذہانت کسی ہنر، مخصوص مہارت یا کسی عمومی قابلیت کے بارے میں ہے جو میرے پاس موجود ہے؟ ہاؤ ڈو آئی جج یوزنگ مائی آبزرویشن اف سم ون از انٹیلیجنٹ اور ناٹ؟ میں اپنی آبزرویشن کو استعمال کر کے کیسے یہ دیکھ سکتا ہوں کہ کوئی شخص ذہین ہے یا نہیں ہے؟ از انٹیلیجنس این انبورن ابیلٹی اور از اٹ اے لرنڈ فینومینا؟ کیا ذہانت پیدائشی طور پر انسان کے اندر آتی ہے یا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم لرن کر سکتے ہیں؟ Before we start our discussion on intelligence test, we need to understand what intelligence is. یعنی یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کے بارے میں ڈسکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ذہانت ہوتی کیا ہے. Different authors and researchers have proposed a variety of description of intelligence. کہ بہت سارے authors اور researchers جو ہیں انہوں نے different intelligence کی definitions بتائی ہیں. So basically, intelligence is the capacity to understand the world, think rationally, and use resources effectively when faced with challenges. فیلڈمین کہتے ہیں کہ جو ذہانت ہے وہ کسی انسان کی یہ قابلیت ہے کہ وہ دنیا کو سمجھ سکے، چیزوں کو عقل کی بنا پر جو ہے وہ سوچ سکے اور ریسورسز یا جو چیزیں اس کے پاس موجود ہیں ان کو استعمال کر سکے جب بھی اس کو زندگی میں کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنا پڑے. انٹیلیجنس ریفرز ٹو دا ابیلٹی ٹو اڈیپٹ، ٹو ریزن، ٹو سالو پرابلم، ٹو تھنک in an abstract manner, learning and experiencing new things, understanding from past experiences. یعنی ذہانت چیزوں کو اڈاپٹ کرنا، ان کی ریزنز پرووائڈ کرنا، مسئلے کو حل کرنا، ایبسٹریکٹ مینر میں سوچنا، لرننگ فرام ایکسپیرینس یعنی اپنے تجربے سے چیزوں کو لرن کرنا اور پاسٹ کے جو واقعات ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انٹیلیجنس یا انٹلیکچوئل ایبلٹی آف پرسن کن چیزوں کے اوپر بیس کرتی ہے. A constant and ongoing interaction between environmental factors and inherited potentials in order to have better understanding of how to use and apply the potentials in a meaningful manner. انسان کی جو ذہانت کی ایبلٹی ہے وہ ماحولیاتی عوامل یعنی جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں اور وراثت سے ملنے والی صلاحیتوں کے درمیان ایک مستقل، ایک کانسٹنٹ انٹریکشن کے اوپر بیس کرتی ہے. یہ ایک ایسی ایبلٹی ہے جس میں انسان کو اس چیز کی سمجھ ہوتی ہے کہ کس طرح سے کسی چیز کو یوز کرنا ہے اور کیسے ان کو میننگ فل مینر میں اپلائی کرنا ہے. Modern psychology considers both environment and heredity and their interaction to be influential.
جو جدید سائیکالوجی ہے وہ دونوں کو یعنی انوائرمنٹ کو بھی اور وراثت کو بھی کہتی ہے کہ ان دونوں کے انٹریکشن جو ہے وہ انسان کی ذہانت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اب ہم انٹیلیجنس کی تھیریز دیکھ لیتے ہیں، جس میں سب سے پہلی تھیری ہے سر فرانس گیلٹن کی. One of the earliest contribution to the measurement of intelligence in 19th century was made by Sir Francis Galton. Sir Francis Galton جو کہ چارلز ڈارون کے کزن تھے، ان کی 19th سینچری میں بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹریبیوشن تھی میئرمنٹ آف انٹیلیجنس کے اندر. Born in the family of geniuses, he himself was genius, having a very high IQ. یعنی آپ جو ہے وہ ذہین لوگوں کے خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور آپ خود بھی بہت زیادہ ذہین تھے اور آپ کا بہت زیادہ ہائی IQ تھا. Besides being a geographer, meteorologist and tropical explorer, he was the founder of differential psychology. So یہاں پہ یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ differential psychology کے فاؤنڈر تھے. According to Francis Galton, gifted individuals tended to come from families which had other gifted individuals. یعنی جو ذہین لوگ ہیں وہ فیملیز سے آتے ہیں اور اسی طرح ذہانت کا سلسلہ فیملی در فیملی چلتا رہتا ہے. سر فرانس گیلٹن خود بھی خاندانی طور پر ذہین تھے. His was the first systematic attempt to measure intelligence by investigating the role of heredity and its impact on intellectual ability. سر فرانس پہلا شخص تھے جنہوں نے سسٹمیٹک اٹیمپٹ کی تھی کہ وہ انٹیلیجنس کو میئر کریں، اور انہوں نے جو ہیریڈیٹی ہے اس کے رول کو انویسٹیگیٹ کیا تھا اور یہ دیکھا تھا کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے انٹلیکچوئل ابیلٹیز کے اوپر. He attempted to measure human trait quantitatively in order to determine the distribution of heredity in it. انہوں نے جو تھے ہیومن ٹریٹ کو کوانٹیٹیولی جو ہے ڈٹرمن کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ دیکھیں کہ ہیریڈیٹی یعنی وراثت کی کیا اس کے اندر ڈسٹریبیوشن ہے. He also talked about the relationship between intelligence and the size of one's head, but the idea received no empirical support. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ذہانت ہے اس کا انسان کے سر کے سائز کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، لیکن اس کو کوئی تجرباتی سپورٹ نہیں ملی تھی. سیکنڈ تھیری ہے کیٹل کی، جو کہ امریکن سائیکالوجسٹ تھے اور انہوں نے بہت زیادہ اہمیت دی تھی مینٹل پروسیس کو، اور انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ ٹرم یوز کی تھی مینٹل ٹیسٹ. انہوں نے کچھ ٹاسک جو ہیں ڈیولپ کیے تھے جن کے مقاصد مندرجہ ذیل ہیں: میئر ریئیکشن ٹائم، ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ، نینس آف ویژن اینڈ ویٹ ڈسکریمنیشن. یہ 4 ایم بیان کیے گئے ہیں یہاں پہ. نیکسٹ تھیری الفریڈ بینٹ کی ہے، جنہوں نے فرسٹ فارمل انٹیلیجنس ٹیسٹ بنایا تھا ان 1905. Another name without which the history of intelligence testing will never be complete is that of Alfred Bennett. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الفریڈ بینٹ کا نام لیے بغیر انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کی ہسٹری کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. He developed the first proper formal intelligence test in 1905. انہوں نے پہلا فارمل انٹیلیجنس ٹیسٹ 1905 میں بنایا. All these people talked more about intelligence test and little about what constituted intelligence itself. یہ تمام لوگ جن کا ذکر کیا گیا ہے ان سب نے جو ہے وہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کے بارے میں بہت زیادہ بات کی، لیکن کیا چیز انٹیلیجنس کو کانسٹیٹیوٹ کر رہی ہے اس کے بارے میں بہت کم بات کی ہے. آج کی ویڈیو میں ہم بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں گے جس کے تھرو ہم لوگ یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ انٹیلیجنس کا کانسیپٹ کیا ہے. سب سے پہلے اسپیس مین جی فیکٹر تھیوری آتی ہے. Psychologists have always been interested in studying if intelligence is a single specific ability or a general ability that contain multiple components and is reflected in all aspects of one's life. یہاں یہ بات کی گئی ہے کہ سائیکالوجسٹ ہمیشہ اس چیز کے اندر انٹرسٹڈ رہے ہیں کہ کیا انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک سنگل یا اسپیسیفک ابیلٹی ہے یا پھر ایک جنرل ابیلٹی ہے. One of the earliest theories of intelligence proposed the idea that intelligence was a single general factor. ایک پہلی جو تھیری ہے اس کے اندر انٹیلیجنس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک سنگل جنرل فیکٹر ہوتا ہے. برٹش سائیکالوجسٹ
Charles Spearman, who gave his theory in early 90s, observed that people who scored high on one mental test also tend to score on the other as well. ایک برٹش سائیکالوجسٹ جن کا نام چارلس پیرمین تھا، انہوں نے ایک تھیری دی 19s میں، اور انہوں نے یہ چیز آبزرو کیا کہ جو لوگ ایک مینٹل ٹیسٹ کے اندر ہائی سکورز obtain کرتے ہیں وہ دوسرے مینٹل ٹیسٹ کے اندر بھی ہائی سکورز حاصل کرتے ہیں. The same applies to low scorers. اور یہی رول جو ہے وہ لو اسکوررز کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ جو لوگ ایک مینٹل ٹیسٹ میں لو اسکور حاصل کرتے ہیں وہ دوسرے مینٹل ٹیسٹ میں بھی لو اسکور حاصل کرتے ہیں. Using factor analysis, a statistical technique on the basis of which he proposed two factors that can account for the individual differences. لوگوں کے درمیان باہمی ڈفرینس کرنے کے لیے انہوں نے دو فیکٹرز بتائے جن کو فیکٹر انالیسس کہتے ہیں، اور یہ ایک اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک ہے. نمبر 1 تھا جی فیکٹر جو کہ انسان کی جنرل انٹیلیجنس ہوتی ہے، اینڈ نمبر 2 تھا ایس فیکٹرز جو کہ اسپیسیفک انٹیلیجنس ہوتی ہے. Spearman and other psychologists with similar approach believed that there was a single factor, a general factor for mental ability, the G factor. جو اسپیئرمین تھے یا ان سے سملر اپروچ رکھنے والے سائیکالوجسٹ تھے، وہ یہ اس بات کے اوپر یقین رکھتے تھے کہ مینٹل ایبیلٹی کے لیے ایک سنگل فیکٹر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں جنرل فیکٹر، جس کو جی فیکٹر بھی کہتے ہیں. Whereas the S factor can account for the specific abilities that are different in different people, جبکہ ایس فیکٹر جو ہے وہ کسی پرسن کی اسپیسیفک ابیلٹیز ہوتی ہے اور مختلف لوگوں کے درمیان مختلف اسپیسیفک ابیلٹیز ہوتی ہیں. Spearman theories seem to be impressive to many people but not all. There were psychologists who believed otherwise and proposed alternate explanation of intelligence. اسپیئرمین کی تھیری نے بہت سارے لوگوں کو امپریس کیا، لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے سائیکالوجسٹ ہیں جو اس بات کو جو ہے نہیں مانتے، اور انہوں نے کوئی اور آلٹرنیٹ ایکسپلینیشن دی ہے انٹیلیجنس کی. جیسے کہ تھارنڈائک واز کریٹیکل ٹو اسپیئرمین جی فیکٹر اپروچ، یعنی تھارنڈائک نے جو ہے اسپیئرمین کی جو جی فیکٹر اپروچ تھی اس کو کریٹیسائز کیا. He argued that instead of only one G factor, there are number of factors that make and influence intelligence. انہوں نے کہا کہ صرف ایک جی فیکٹر کے علاوہ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ انسان کی ذہانت پر اثر انداز ہوتے ہیں. Factors that cannot generally be found out but that are expressed in human actions. انہوں نے کہا کہ یہ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ جنرلی تو نہیں ہمیں انسان کے اندر نظر آتے، لیکن وہ انسان کے رویوں کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. اکارڈنگ ٹو ہم انٹیلیجنس کور 3 مین ڈویژنس. ان کے مطابق جو ذہانت ہے وہ 3 مین ڈویژنس میں ڈیوائڈ ہوتی ہے. نمبر 1 سوشل انٹیلیجنس دیٹ انیبلز ون ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ مینیج ریلیشن شپ. یعنی سوشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ایسی ذہانت کی ٹائپ ہے جو کہ انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور اپنے ریلیشن شپ کو جو ہے وہ مینیج کر سکے، برقرار رکھ سکے. سیکنڈ ہے ایبسٹریکٹ انٹیلیجنس دیٹ انیبلز ون ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ مینیج آئیڈیاز سچ ایز الجبرا، میتھمیٹکس اور ایبسٹریکٹ کانسیپٹس. جو دوسری ٹائپ ہے وہ انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور مینیج کر سکے آئیڈیاز کو، جیسے کہ الجبرا ہو گیا، میتھمیٹکس وغیرہ ہو گئے. اور اس کی تھرڈ ٹائپ ہے کنکریٹ انٹیلیجنس دیٹ انیبلز اس ٹو مینیج کنکریٹ اینڈ میکینیکل کانسیپٹس اینڈ آئیڈیاز. یعنی ایسی ٹائپ ہے جو کہ ہمیں کنکریٹ اور میکینیکل کانسیپٹس جیسے کہ اکاؤنٹنگ ہو گیا، اکانومکس ہو گیا، آرکیٹیکچر ہو گیا، بینکنگ ہو گیا، اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے، ان کو جو ہے وہ مینیج کرنے کے قابل بناتی ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے تھرسٹرونز اپروچ، جو کہ جنہوں نے پرائمری مینٹل ایبیلٹیز کے بارے میں بات کی تھی. Some psychologists, such as American psychologist Louis L. Thurston, argued that intelligence is not a general factor, but it is composed of small independent factor or elements. تھرسٹون جو تھے انہوں نے اس چیز کے بارے میں کہا تھا کہ جو ذہانت ہے وہ کوئی جنرل فیکٹر نہیں ہے، بلکہ یہ اسمال یعنی چھوٹے چھوٹے انڈیپینڈنٹ فیکٹرز اور ایلیمنٹس کا مجموعہ ہے. تھرسٹون called these factors پرائمری مینٹل ایبیلٹیز، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس ہیں جن کا مجموعہ انٹیلیجنس ہے اس کو تھرسٹون نے جو ہے پرائمری مینٹل ایبیلٹیز کا نام دیا ہے.
Thrustron and his wife prepared a set of 56 tests for the identification and verification of these abilities. ان abilities کو find کرنے کے لیے, ان کو verify کرنے کے لیے تھرسٹرون اور اس کی بیوی نے جو ہے وہ 56 ٹیسٹ کا جو ہے ایک سیٹ بنایا تھا. یہ جو سیٹ تھا یہ 240 کالج اسٹوڈنٹس کے اوپر اپلائی کیا گیا تھا, اور اس کی انالیسس جو ہے وہ فیکٹر انالیسس کے تھرو کی گئی تھی, اور اس انالیسس کی بیس پہ انہوں نے 7 پرائمری مینٹل ایبلٹیز کے بارے میں بتایا تھا. نمبر 1 تھی وربل کمپریہینشن, این ابیلٹی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ڈیفائن ورڈس, یعنی لفظوں کو سمجھنا اور انہیں بیان کرنے کی صلاحیت. سیکنڈ ہے ورڈ فلوئنسی, این ابیلٹی اور اسپیڈ آف تھنکنگ آف وربل مٹیریل سچ ایز رائمنگ اور نیمنگ ورڈز ان گیون کیٹیگری. انسان کی وہ قابلیت یا اس کی سوچنے کی وہ صلاحیت جس میں وہ وربل مٹیریل یعنی زبانی مٹیریل کے بارے میں سوچتا ہے, جیسے کہ پوئٹری ہو گئی, شاعری ہو گئی, یا نیمنگ ورڈز, اس طرح کی چیزیں. تھرڈ ہے اسپیشل ویژولائزیشن, یعنی ابیلٹی ٹو ریکاگنائز اینڈ مینیپولیٹڈ object or things in 3 dimensions such as drafting and blueprint reading. جس طرح کہ میں نے یہاں پہ تصویر دی ہوئی ہے کہ بلو پرنٹ کوئی گراف وغیرہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جیسے آرکیٹیکچر جو میپ بناتے ہیں, وہاں سے چیزوں کو ریڈ کرنا, ان کو ریکاگنائز کرنا اور چیزوں کو مینیپولیٹ کرنا, اس چیز کی ایبلٹی جو ہے وہ اسپیشل ویژولائزیشن کہلاتی ہے. اس کے بعد ہے پرسیپچول اسپیڈ, an ability to quickly perceive and detect the visual detail, یعنی جو ہمیں دکھائی دینے والی ڈیٹیلز ہیں اس کو فٹافٹ جو ہے ڈیٹیکٹ کر لینا اور اس کو پرسیو کرنے کی ability. and differentiate between the similarities and differences between designs, یعنی دو ڈیزائنس کے درمیان اگر کوئی سملیرٹی ہے یا کوئی فرق ہے تو اس کو جو ہے فٹافٹ سے ڈفرینشیٹ کر لینا, یہ انسان کی جو ہے پرسیپچول اسپیڈ کہلاتی ہے. ریزننگ اور انڈکٹیو ریزننگ, a logical ability of deriving general ideas from specific information, یعنی کسی خاص انفارمیشن کو ہمارے پاس موجود ہو اور اس کی بنا پر ہم ایک کوئی جنرل آئیڈیا بنا لیں. مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ ہر سال جو ہے وہ مئی کے اندر جو ہے وہ تھنڈر اسٹارم یا طوفان وغیرہ آتا ہے, تو یہ مئی کا مہینہ ہے تو اس بار بھی جو ہے وہ طوفان آئے گا. نمبرز اینڈ arithmetic ability, capability of doing work easily on numbers such as doing simple arithmetic tasks fast and repeatedly, یعنی انسان کی وہ قابلیت جس میں وہ چیزوں میں نمبرز میں کام فٹافٹ کر لے اور میتھمیٹیکل چیزیں فٹافٹ کر لے, تو یہ انسان کی جو ہے نمبرز کی ایبلٹی ہے. نمبر 8 ہے میموری, an ability or capacity of remembering and retaining the material such as word, letters, and ability to recall and associate different words, یعنی انسان کی چیزوں کو یاد کرنے کی اور جب ان کو ریوائز کرنے کا ٹائم آئے تو اس کو فٹافٹ ان چیزوں کے مائنڈ میں واپس آ جانے کی جو ابیلٹی ہے اس کو میموری کہتے ہیں. جیسے کہ لفظوں کو یاد کرنا, لیٹرز کو یاد کرنا, اور ان کو جب ریکال کرنا پڑے تو اس کو ریکال کرنے میں کوئی مشکل نہ پیش آ رہی اور جو ہم نے یاد کیا ہے وہ فوراً ہمیں یاد آ جائے. یہ انسان کی جو ہے میموری کی ابیلٹی ہے. یہ 8 پرائمری مینٹل ابیلٹیز تھیں جو تھرسٹرون نے اپنی اپروچ میں بتائی تھیں. آر بی کیٹل جو تھے انہوں نے 2 طرح کی انٹیلیجنس بتائی تھی, ایک کرسٹلائزڈ اینڈ دوسری انہوں نے فلوئڈ انٹیلیجنس بتائی تھی. After in-depth research and observation, some psychologist has proposed the idea that there are 2 types of intelligence. بہت زیادہ ڈیپتھ میں ریسرچ اور آبزرویشن کے بعد کچھ سائیکالوجسٹ جو تھے انہوں نے آئیڈیا دیا تھا کہ 2 طرح کی انٹیلیجنس ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس اور دوسری ہوتی ہے فلوئڈ انٹیلیجنس. کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے؟ دا کیپیبلٹی آف یوزنگ انفارمیشن دیٹ ہیز بین لرن تھرو ایکسپیرئنس, ایجوکیشن, کلچرل افیکٹ, یعنی جو چیزیں ہم اپنے وقت کے ساتھ, ذہانت کے ساتھ, اپنے تجربے کے ساتھ, اپنی کوالیفیکیشن, ایجوکیشن کے ساتھ یا کلچر سے سیکھتے ہیں, ان چیزوں کو استعمال کرنا, اس انفارمیشن کو استعمال کرنا جو ہے وہ ہماری کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس کہلاتی ہے. واٹ ایور نالج, اسکلز, techniques and arts one learn over years of one's life are accumulated. جو بھی چیزیں انسان اپنی زندگی میں کئی سالوں میں سیکھتا ہے, جو اسکل سیکھتا ہے, جو ٹیکنیک سیکھتا ہے, آرٹ وغیرہ سیکھتا ہے, وہ ساری اکٹھی ہو جاتی ہے. all of these are applied in problem solving solution. جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے اس کو سولو کرنے کے لیے جو ہم سولوشن بناتے ہیں, یہ تمام نالج جو ہے جو ہم نے وقت اور ایکسپیرینس سے لرن کی ہوتی ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں.
اور جو کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ انکریز ہوتی ہے، ایج کے ساتھ ساتھ انکریز ہوتی ہے. دا لرننگ ایکسپیرئنس آف ون پرسن، جب انسان کچھ چیزیں لرن کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس ہے وہ انکریز ہوتی جاتی ہے. دوسری قسم ہے فلوئڈ انٹیلیجنس. Largely influenced by biological factor, it is the capacity of information processing, solving problem, which depends more on neurological development of person, such as reasoning and memory, which decline with age. یعنی جو فلوئڈ انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ انسان کے بایولوجیکل فیکٹرز پر مشتمل ہوتی ہے، اور انفارمیشن کو پروسیس کرنا، مسئلے کو حل کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی نیورولوجیکل ڈیولپمنٹ کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں، جیسے کہ ریزننگ کرنا یا میموری کرنا. اور اس قسم کی جو ذہانت ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے جو نیورونز ہیں وہ ڈی جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی میموری کے اندر بھی مسئلہ آتا ہے، اس کی ذہانت بھی کم ہو جاتی ہے. If we are learning a multiplication table, grouping objects according to some classification system, or solving an equation, then we will be using fluid intelligence. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم کوئی ملٹیپلیکیشن کا ٹیبل یاد کر رہے ہیں، کسی بھی چیزوں کو ایک کلاسیفیکیشن یا گروپ کی فارم میں جو ہے وہ ہم ارینج کر رہے ہیں، یا کوئی بھی ایکویژن میتھ کا پرابلم سالو کر رہے ہیں، تو اس میں ہم فلوئڈ انٹیلیجنس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ تھیری ہے گلفرڈ تھیری آف اسٹرکچر آف انٹلیکٹ. اس میں کیا کہا گیا تھا؟ اٹ از اے ماڈل آف انٹیلیجنس، یہ ذہانت کا ماڈل ہے، اکارڈنگ ٹو وچ انٹیلیجنس از دا ریزلٹ آف انٹریکشن آف آپریشن، کانٹینٹس اینڈ پروڈکٹس. انہوں نے کہا کہ 3 چیزوں کے انٹریکشن کی بنا پر جو ہے وہ انٹیلیجنس ہوتی ہے، ایک آپریشن، دوسرا کانٹینٹ اینڈ تھرڈ ہے پروڈکٹ. ان کو ہم آگے تفصیل سے دیکھتے ہیں. He believed that intelligence is a much more complex phenomena than one thinks of it. انہوں نے کہا کہ ذہانت ایک بہت زیادہ کمپلیکس فینومینا ہے، جتنا ہم سوچ سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ کمپلیکس. It is difficult to define it as a G factor or in term of primary mental abilities. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو جی فیکٹر یا پرائمری مینٹل ایبلٹیز کی صورت میں ایکسپلین کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. گلفرڈ ٹاکس آف 150 سچ ایبلٹیز اور فیکٹرز. گلفرڈ جو تھے انہوں نے 150 ایسی ایبلٹیز یا ایسے فیکٹرز کے بارے میں ذکر کیا ہے. With the expectation that a person could be exceptionally gifted in some of these talents while lacking in other, he set out to create tests for every possible scenario of ability on these 3 dimensions. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کسی خاص ایریا میں جو ہے وہ گفٹڈ ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے ایریا میں جو ہے وہ لو ہو. اور اس کے علاوہ انہوں نے ان 3 سینیریوز کو جاننے کے لیے جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹیسٹ بنائے تھے. اب ہم ان تینوں چیزوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ آپریشن، کانٹینٹ اینڈ پروڈکٹس کیا ہوتے ہیں. آپریشنس، اٹ از اے پوٹینشیل آف ڈفرینٹ ویز آف تھنکنگ انکلوڈنگ ایویلویشن. یہ بہت سارے طریقے ہیں تھنکنگ کے، جس میں پہلا ہے ایویلویشن. ایویلویشن از دا ابیلٹی ٹو ڈیٹرمن ویدر اے پیس آف پرٹیکولر انفارمیشن از کریکٹ، ریلائبل اور ٹرسٹ ورتھی. یعنی ایویلویشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ جو ہم لوگوں نے انفارمیشن حاصل کی ہے وہ ٹھیک ہے، وہ سچ ہے، وہ ریلائبل ہے، اور کیا اس انفارمیشن کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے. سیکنڈ ہے کنورجنٹ تھنکنگ. Convergent production is the capacity to drive singular answer to problem from a set of rules. It is also known as rule following or problem solving. یعنی سیٹ آف رولز کو استعمال کرتے ہوئے پرابلم کا کوئی سنگل آنسر تلاش کرنا جو ہے وہ کنورجنٹ تھنکنگ کہلاتا ہے. اس کو رول فالوئنگ اور پرابلم سالونگ بھی کہتے ہیں. نیکسٹ ہے ڈائیورجنٹ تھنکنگ. ability to develop different ways to solve problem. It also refers to the ability to be creative. یعنی کریٹیو ہونے کی صلاحیت ہے، ڈفرینٹ طریقے تلاش کرنا کہ کس طرح سے ہم اپنے پرابلم کو سالو کریں. میموری ریٹینشن، ability to recollect facts اور انفارمیشن. یعنی پہلے سے حاصل کی گئی میموری کو دوبارہ سے ریکلیکٹ کرنا، اس کے فیکٹس اور انفارمیشن کو حاصل کرنا. میموری ریکارڈنگ، انٹیگریٹ اینڈ انکوڈ انفارمیشن. یعنی کہ میموری کو سیو کرنا اپنے دماغ میں، انفارمیشن کو حاصل کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو اپنے دماغ میں مستقبل کے لیے جو ہے وہ سنبھال کے رکھ لینا. اینڈ نیکسٹ ہے کوگنیشن. ایسپیکٹس لائک انڈرسٹینڈنگ، کمپریہینڈنگ، ڈسکورنگ اینڈ بیکمنگ اویئر آف دا انفارمیشن. یعنی جب کوئی انفارمیشن ملے اس کو سمجھنا، اس کا
کمپریہنشن کرنا، اس کو اچھے طریقے سے اس کی ڈیپتھ میں جانا، اس کے بارے میں ڈسکور کرنا، اس کے بارے میں اویئر ہونا۔ گلفر نے سیکنڈ چیز کانٹینٹ بتائی، اے پوٹینشیل آف وٹ وی تھنک اباؤٹ سم تھنگ، یعنی کہ ہم کیا کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ویژول انفارمیشن انکاؤنٹرڈ تھرو دا سینس آف سائٹ، یعنی ایسی انفارمیشن جو ہم لوگ اپنی نظر کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اس کو ویژول کہتے ہیں۔ سمبولک انفارمیشن از سین ایز اے سمبلس اور سگنلس۔ سگنلس کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کہ ہم لوگ کسی کو دیکھتے ہیں اور وہ ہمیں ہاں میں سر ہلا کے دکھاتا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہمیں ایک سگنل دے رہا ہے کہ وہ ہماری بات کے لیے ایگری کرتا ہے۔ دین آتی ہے سیمینٹک، دس از کنسرنڈ ود دا میننگ اینڈ کانسیپٹ کنویڈ بائی ورڈس، یعنی لفظوں کے ذریعے جو بات سمجھائی گئی ہو، جو کانسیپٹ سمجھائے گئے ہوں، وہ انفارمیشن جب انسان حاصل کرتا ہے تو وہ سیمینٹک ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے بیہیورل۔ بیہیورل انفارمیشن از تھاٹ ٹو بی ریزلٹ آف ہیومن ایکشنز، یعنی بیہیورل انفارمیشن وہ انفارمیشن ہے جو انسان کے رویوں کے تھرو جو ہے انسان حاصل کرتا ہے۔ گلفر نے تھرڈ چیز بتائی پروڈکٹس، the results obtained by applying certain operation to certain content or the ability of thinking in certain manner about certain things، یعنی کسی خاص کانٹینٹ کے اوپر کوئی خاص رد عمل پیش کرنا یا خاص مینر میں سوچنا کسی خاص چیز کے بارے میں۔ اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے یونٹس۔ یونٹس آر ڈسکریٹ پیسز آف انفارمیشن، یعنی ایک دوسرے سے مختلف چھوٹے چھوٹے انفارمیشن کے حصے۔ ون پیس آف انفارمیشن دیٹ از سیپریٹ فرام اندر آئٹم آف انفارمیشن، کہ ایک انفارمیشن جو ہے وہ دوسری انفارمیشن کے آئٹم سے مختلف ہو اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مل کر ایک انفارمیشن بنے۔ اس کے بعد اس کے اندر شامل ہے کلاسز ریلیشن۔ کلاسز آر گروپس آف یونٹ دیٹ ہیو کریکٹرسٹک ان کامن، یعنی سملر خصوصیات کی بنا پر ہم لوگ کچھ کلاسز یا کچھ گروپ بنا لیتے ہیں، ایسی انفارمیشن کو جو ہے وہ کلاسز ریلیشن کہتے ہیں۔ سسٹم ٹرانسفارمیشن، systems are made up of multiple relations that are interconnected to form structure or pathway. Transformation is knowledge includes shift in viewpoint, transition and alteration in knowledge. System کیا ہوتا ہے؟ ملٹیپل ریلیشن شپ جب انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور ایک اسٹرکچر بناتے ہیں یا ایک راستہ بناتے ہیں تو وہ ایک سسٹم ہوتا ہے۔ اور ٹرانسفارمیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسفارمیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جانا، تبدیلی لے کے آنا، کوئی ٹرانزیکشن لے کے آنا، تو یہ ٹرانسفارمیشن کہلاتی ہے۔ اور سسٹم ٹرانسفارمیشن کا مطلب ہے کہ سسٹم کے اندر تبدیلی لے کر آنا۔ پروڈکٹ کے اندر نیکسٹ چیز آتی ہے امپلیکیشنز، ایکسپیکٹیشنز، کنکلوژنز، آؤٹ کم اور ازمپشن آف نالج بیسڈ آن ایگزسٹنگ انفارمیشن، یعنی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو ہماری توقعات ہوتی ہیں، ہمارے کنکلوژنز ہوتے ہیں یا نتائج ہوتے ہیں یا ہم کوئی ازمپشن بنا لیتے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہماری پہلے سے موجود انفارمیشن کے اوپر بیس کرتی ہیں۔ نیکسٹ اپروچ جو ہے وہ ہے ملٹیپل انٹیلیجنسز، اور یہ ہاورڈ گارڈنر کی اپروچ ہے۔ گارڈنر maintained that intelligence does not consist of a single factor. ہاورڈ گارڈنر جو تھے انہوں نے کہا کہ جو انٹیلیجنس ہے وہ کسی سنگل فیکٹر کے اوپر بیس نہیں کرتی۔ انٹیلیجنس ہی proposed consist of 8 independent intelligences. انہوں نے یہ کہا کہ جو ذہانت ہے وہ 8 انڈیپینڈنٹ انٹیلیجنسز کے اوپر بیس کرتی ہے۔ These 8 are possessed by all individual through in varying degree. اور یہ جو 8 ذہانتیں ہیں تمام لوگوں کے اندر جو ہے وہ مختلف ڈگری کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اب یہ کون سی 8 ذہانتیں ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لنگوسٹک، لاجیکل میتھمیٹیکل، اسپیشل انٹیلیجنس، میوزیکل انٹیلیجنس، باڈیلی کائنستھیٹک، انٹرپرسنل انٹیلیجنس، انٹراپرسنل انٹیلیجنس، نیچرلسٹک انٹیلیجنس۔ نیکسٹ ہے اسٹینبرگ ٹرائی آرکک تھیوری۔ رابرٹ اسٹینبرگ ٹرائی آرکک اور 3 ڈائمینشنل تھیوری گیون ان 1980s، انہوں نے جو تھیوری تھی وہ 1980s میں دی۔ انٹیلیجنس کنسسٹ آف 3 مین کمپوننٹس، اور ان کی جو تھیوری تھی اس میں انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس یعنی ذہانت 3 مین کمپوننٹس کے اوپر مشتمل ہوتی ہے: انالیٹیکل، کریٹیو اینڈ پریکٹیکل کمپوننٹس۔ انالیٹیکل سے مراد ہے چیزوں کو انالائز کرنا، ان کے اوپر کریٹیسائز کرنا، ان کو جج کرنا، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا، ان کو ایویلویٹ کرنا اور ان کو ایکسیس کرنا۔ جبکہ کریٹیو میں چیزوں کو کریٹ کرنا، انوینٹ کرنا، ڈسکور کرنا یا امیجن کرنا۔
اینڈ تھرڈ آتی ہے پریکٹیکل، یعنی چیزوں کو اپلائی کرنا، ان کو یوز کرنا، ان کو پریکٹس میں لے کے آنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کو امپلائی کرنا۔ اس کے علاوہ یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی ایسا سائیکالوجسٹ نہیں تھا جس نے جو ہے وہ پریکٹیکل انٹیلیجنس کی اس سے پہلے بات کی ہو اور اس کی اہمیت کے بارے میں بات کی ہو، لیکن اسٹینبرگ جو تھا انہوں نے پریکٹیکل انٹیلیجنس کے بارے میں بات کی۔ پریکٹیکل انٹیلیجنس از ریلیٹڈ ٹو اوور آل سکسیس ان لیونگ۔ سو اسٹینبرگ کہتے ہیں کہ پریکٹیکل نالج جو ہے وہ انسان کی زندگی میں اوور آل جو اس کی کامیابی ہے اس کو کہتے ہیں۔ According to Steinberg, the traditional tests measure academic success, whereas career success requires practical intelligence. وہ کہتے ہیں کہ جو پرانے جو ٹریڈیشنل ٹیسٹ تھے وہ میئر کرتے تھے اکیڈیمک سکسیس کو، لیکن کریئر کے سکسیس کے لیے ہمیں پریکٹیکل انٹیلیجنس کی ضرورت ہے۔ Practical intelligence is a learned phenomena. It results from the observation of other behavior, unlike academic success that result from knowledge of a particular information base obtained from reading and listening. وہ کہتے ہیں کہ جو اکیڈیمک سکسیس ہوتی ہے اگر ہم نے اس کو میئر کرنا ہو تو اس کے لیے ہمیں نالج کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو پریکٹیکل انٹیلیجنس ہے وہ ایک لرن فینومینا ہے اور وہ رزلٹ ہوتی ہے آبزرویشن کا، جس میں ہم دوسروں کے بیہیویئر کو آبزرو کرتے ہیں اور ان سے چیزوں کو لرن کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے۔ A modern approach is to judge the ability of people from their emotional intelligence. گولمین 1995 گولمین نے 1995 میں کہا کہ ایک ماڈرن اپروچ ہے جس میں ہم لوگوں کی ابیلٹیز کو جج کرتے ہیں ان کی ایموشنل انٹیلیجنس کے تھرو۔ ایموشنل انٹیلیجنس از اباؤٹ دا ابیلٹی ٹو گو along with others. دوسروں کے ساتھ چلنا جو ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس کا حصہ ہے، اور یہ ڈینیل گولڈمین نے کہا تھا۔ ایکوریٹ اسیسمنٹ، ایویلویشن، ایکسپریشن اینڈ ریگولیشن آف ایموشن ہیو سرٹن انڈرلائنگ اسکلز اینڈ دیز اسکلز اسٹیم فرام ایموشنل انٹیلیجنس۔ گولمین کہتے ہیں کہ چیزوں کی اسیسمنٹ کرنا، ان کو ایویلویٹ کرنا، ان کو ایکسپریس کرنا اور اپنے ایموشنز کو، اپنے جذبات کو ریگولیٹ کرنا ایک اسکل ہے، اور یہ اسکل جو ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس انوالوز دا ریئلائزیشن اینڈ ریگولیشن آف پرسنل ایموشنز، یعنی جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی جو ذاتی ایموشنز ہیں ان کو ریئلائز کریں اور ان کو متوازن کریں، ان کو ریگولیٹ کریں، ایز ویل ایز ایمپتھی اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف ادرس ایموشن۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم دوسروں کے ایموشنز کو بھی انڈرسٹینڈ کریں اور ان کے ساتھ ایمپتھی کا بیہیویئر رکھیں۔ ایمپتھی یہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں کوئی اپنا ایموشن دکھاتا ہے یا اپنی کوئی فیلنگس شیئر کرتا ہے تو اس کی فیلنگس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں اور اس کے لیول پہ آ کے اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ایموشنل انٹیلیجنس کی 3 بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ضرورت ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے۔ ایک ہے سوشل اسکلز، دوسرا ہے سیلف اویئرنیس اینڈ تھرڈ ہے ایمپتھی۔ پیاجے ویو آف انٹیلیجنس، اس نے جو ہے وہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کی کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کین بی ڈیفائنڈ ان ٹرم آف کوالٹیٹیو چینجز ان تھنکنگ which are clearly apparent in children of particular age. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو انہوں نے جو ہے کوالٹیٹیو چینجز کی ٹرم میں ایکسپلین کیا، اور انہوں نے کہا کہ تھنکنگ ڈفرینٹ بچوں کی پرٹیکولر ایج کے اندر ڈفرینٹ طرح سے دکھائی دیتی ہے۔ His theory is more concerned with the universal pattern of intellectual development and functioning. ان کی تھیری زیادہ تر جو ہے وہ ایک یونیورسل پیٹرن میں ہے جس میں وہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اینڈ فنکشننگ کا ایک یونیورسل یا ایک کہہ لیں کہ ایک اجتماعی طور پر اوور ویو دے رہے ہیں۔ He maintained a comprehensive theory that emphasized on how children acquire knowledge and use it to solve logical problems. وہ اپنی تھیری میں یہ چیز بات کر رہے ہیں، اس چیز کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ بچے کس طرح سے انفارمیشن کو حاصل کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کو لاجیکل پرابلم کو سالو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ He was more interested in how children exhibit intelligence in different stages. وہ زیادہ اس چیز کے اندر انٹرسٹیڈ تھے کہ بچے کس طرح سے ڈفرینٹ ایج سٹیجز میں جو ہے اپنی ذہانت کو ظاہر کرتے ہیں، اور 4 stages of cognitive development which he termed as universal and invariant. انہوں نے 4 سٹیجز جو ہیں وہ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کی بتائیں جن کو وہ یونیورسل کہتے ہیں، یعنی پوری دنیا میں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں، اور انویرینٹ کہتے ہیں۔
یہ 4 سٹیجز کون سی ہیں؟ جس میں سب سے پہلی ہے سینسری موٹر سٹیج، پھر پری آپریشنل سٹیج، دین ہے کنکریٹ آپریشنل سٹیج اینڈ دین فارمل آپریشنل سٹیج۔ سینسری موٹر سٹیج ایسی ہوتی ہے جس میں بچہ جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ شو کرنا شروع کرتا ہے انوائرمنٹ کے ساتھ، اور یہ 2 سال تک کی عمر ہوتی ہے۔ پھر آتی ہے پری آپریشنل سٹیج جو 2 سے 6 یا 7 سال کی عمر ہوتی ہے۔ دا چائلڈ بگنس ٹو ریپرزینٹ دا ورلڈ سمبولکلی، یعنی بچے جو ہے وہ سمبلس کی صورت میں اپنے الفاظ کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ دین آتی ہے کنکریٹ آپریشنل سٹیج جو کہ 7 سے 11 اور 12 سال کی عمر ہوتی ہے۔ اس سٹیج کے اندر بچے جو ہے وہ بات چیت کرنے کے رولز وغیرہ سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد آتی ہے فارمل آپریشنل سٹیج جو کہ 12 سے لے کر ایڈلٹہڈ تک کی سٹیج ہوتی ہے۔ اس سٹیج کے اندر جو ہے ایڈولسنس جو ہوتے ہیں وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اب ہمارے آج کے چیپٹر کا ہم اوور ویو دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے چیپٹر میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ انٹیلیجنس کی بات کی تھی کہ ذہانت کیا ہوتی ہے، ایک انسان جو ہے وہ اپنی ذہانت کے بارے میں کن کن کویشچنس کو دیکھتا ہے۔ انٹیلیجنس کی ہم نے ڈیفینیشنز دیکھی، اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ڈفرینٹ تھیریز دیکھی ہیں انٹیلیجنس کی، کرسٹلائزڈ اینڈ فلوئڈ انٹیلیجنس کے بارے میں دیکھا ہے، اور ڈفرینٹ لوگوں کے ویوز دیکھے ہیں انٹیلیجنس کے بارے میں۔